اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبران عظام پر کلام اور صحیفے نازل فرمائے، لیکن جو وقت گزرتا رہا اس کے اندر انسانی خیالات کی آمیزش ہوتی رہی اور ان کے بارے میں کلام الہی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کے بارے میں کامل یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کا حرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، پچھلی امتوں کی روایات دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نہ صرف اس کلام کا بلکہ اس کی عزت کا بھی محافظ ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو قدرت اسے سزا ضرور دیتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بڑی ذلت ہے۔ اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی لوگوں کا احوال بیان کرنا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا، اللہ کے کلام کی توہین کی، اور جب وہاں موجود انسان خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے تو اللہ رب العزت نے ایک بے زبان جانور کے ذریعے کیسے اس شخص کو عبرتناک انجام سے دوچار کروایا۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان درج ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے دوست سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جنگ کے لیے اللہ کے لشکر میں صرف انسان ہی شامل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات وہ بے زبان جانوروں کو اپنے لشکر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل جب ابراہہ نامی بادشاہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کی صورت میں اپنے لشکر بھیجے، جنہوں نے اپنے منہ میں کنکریاں پکڑ کر ان کے اوپر گرائیں، اور جس سپاہی پر وہ کنکری گری وہ بھوسے کی مانند ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے کے متعلق قرآن کریم میں پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی۔ خواتین حضرات، یہ ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت آج بھی اپنی سنت پر اسی طرح قائم ہے۔ چلیے آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتے ہیں جو حالیہ دنوں ہی میں بھارت میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت کی ریاست راجستھان کے منگتا نام کے گاؤں میں ارجا رام نامی ایک انتہا پسند ہندو رہا کرتا تھا۔ راجستھان کا پورا علاقہ ریتلا اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کا زیادہ تر حصہ شتربانی یعنی اونٹ پالنے کے پیشے سے منسلک ہے۔ اسی منگتا نام کے گاؤں میں ایک عبید اللہ نامی نوجوان بھی رہتا تھا جو اپنی گزر اوقات بھیڑ بکریاں پال کر کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے ایک اونٹ بھی رکھا ہوا تھا لیکن اس کی آمدنی کا انحصار بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ پر تھا۔ عبید اللہ 5 وقت کا نمازی، ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار نوجوان تھا، اور اکثر اوقات جب وہ اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے کر جاتا تو اونٹ پر بیٹھ کر باواز بلند تلاوت کلام پاک کیا کرتا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس وقت عبید اللہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کیا کرتا تو اس وقت اس کا اونٹ یوں جھوم رہا ہوتا جیسے وہ قرآن کا ایک ایک لفظ سن اور سمجھ رہا ہے۔ اکثر اوقات قریب سے گزرنے والے دیگر مذاہب کے لوگ بھی عبید اللہ کی تلاوت سن کر رک جاتے اور اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہوتے۔ یہ بات شاید اس گاؤں میں بسنے والے ارجا رام نامی اس انتہا پسند ہندو کو جچتی نہیں تھی۔ اس شخص نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اپنی انتہا پسند تنظیم کے کچھ اور ہندو نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا، اور چونکہ اس گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی تو یا تو وہ مسجد کے سامنے یا عبید اللہ جب تلاوت کر رہا ہوتا تو ان کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتا، اور اگر کوئی مسلمان غیرت ایمانی کے تحت اسے روکنے یا سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ سبھی لوگ مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس پر بدترین تشدد کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے یوں ہی جاری تھا اور بدتمیزیوں کا یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ اس رمضان کے جمعے کے روز کی بات ہے کہ عبید اللہ اپنے معمول کے مطابق اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے کر گیا اور وہاں پر تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اسی دوران وہاں پر ارجا رام اور اس کے چند ساتھی آدم کے ارجا رام
غلام درمیان میں کھڑے ہو کر توہین کلام پاک کرنے لگا اور عبید اللہ کے بارے میں بھی مغلظات بکنا شروع ہو گیا۔ وہ عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم ایک اندیکھے رب کی عبادت کرتے ہو اور ہمارے بھگوان کو پتھر کا بت پکارتے ہو اور اسے جھوٹا کہتے ہو۔ تم لوگ ہمارے درمیان رہ کر بھی ہمارے بھگوان کی توہین کرتے ہو۔ آج میں نعوذ باللہ اس کتاب کو جلانے لگا ہوں، اور اگر تم میں یا تمہارے رب میں طاقت ہے تو مجھے اس بات سے روک کر دکھاؤ۔ تم اپنے رب کو پکارو کہ کوئی معجزہ شاید تمہیں دکھا دے، مجھے اس کتاب کو جلانے سے روک ڈالے۔ اگر تم اور تمہارا رب سچے ہو تو مجھے اس بات کا کوئی آج ثبوت دو۔ عبید اللہ ایک انتہائی شریف نوجوان تھا، اسے اس بات پر غصہ تو بے حد آیا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جان بوجھ کر اسے پرووک کیا جا رہا ہے اور اس بات کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف فساد کیا جائے اور اسے جان سے مار ڈالا جائے۔ مگر آج بات صرف نعروں اور باتوں تک محدود نہیں تھی، آج تو وہ کلام الہی اس قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کا منصوبہ بھی رکھتے تھے۔ عبید اللہ تنہا اس مشتعل گروہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی سے رب کو پکارنا شروع کیا کہ اے میرے رب، تو ہی اس وقت مدد فرما اور بتا دے ان کافروں کو کہ تو اور تیرا دین اور تیری یہ کتاب سچ ہے۔ یا اللہ، میں تنہا اور کمزور ہوں، لیکن تو ہر چیز پر قادر اور طاقتور ہے، تو ان کافروں کو اس کتاب کی توہین سے بزور طاقت روک ڈال۔ دوسری جانب ارجا رام ہاتھ میں کلام الہی پکڑے اس پر تیل چھڑک رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک مکروہ ہنسی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع بھی ٹھٹھے لگا رہا تھا۔ بہت سے لوگ تو اس تماشے کی ویڈیو تک بنا رہے تھے، اور جس وقت ارجا رام نے دیا سلائی جلا کر کلام الہی کو آگ لگانا چاہی تو اس سے پیشتر کہ وہ یہ مکروہ کام کرتا، اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ وہاں موجود کافروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب گاؤں کا وہ پورا مجمع یہ مکروہ اور گستاخی کا فعل کرنا چاہ رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت عبید اللہ کا اونٹ بھڑک اٹھا، اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی رسی توڑوائی اور اگلے ہی لمحے ارجا رام کے سر پر جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ اس انتہا پسند ہندو کو کچھ سوچنے سمجھنے کی یا اپنی جان بچانے کا کوئی عمل کرنے کی مہلت ملتی، اس اونٹ نے ایک ہی جھٹکے میں ارجا رام کی گردن اپنے جبڑوں میں دبوچ لی۔ یہ منظر دیکھ کر مجمع میں کھڑے کچھ دوسرے لوگ ارجا رام کی مدد کے لیے آگے تو بڑھے، لیکن اونٹ کا غیظ و غضب اور اس کے منہ سے غصے کے عالم میں نکلنے والی جھاگ دیکھ کر آگے قدم رکھنے کی ان کی ہمت نہ ہوئی۔ اس دوران وہ غیظ و غضب کا مارا اونٹ ارجا رام کی گردن دبوچ کر اسے زمین پر پٹک چکا تھا، اور تب تک اس نے اس کی گردن نہ چھوڑی جب تک اس گستاخ انتہا پسند ہندو کے جسم سے اس کی آخری سانس تک نہ نکل گئی۔ اس کو ختم کرنے کے بعد جب جھاگ نکالتے ہوئے اس اونٹ نے مجمع کی جانب نظر کی تو ڈر کے مارے وہاں موجود تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری جانب عبید اللہ کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ اس اونٹ کو اللہ رب العزت نے اس فعل کے لیے حکم دیا ہے اور یقینی طور پر اللہ کی مدد اس اونٹ کی صورت میں اس کے لیے آئی۔ نہ صرف مسلمان بلکہ بہت سے کافر بھی اس واقعے کی حقیقت کو سمجھ گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے وہیں پر توبہ کی بلکہ کچھ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ خواتین و حضرات، ہم نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا پر بیان کیے گئے اس واقعے میں مبالغہ کس قدر ہے اور حقیقت اور سچائی کس قدر، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام، اپنے نبی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ 14 صدیاں پہلے کا وہ واقعہ بھی شیئر کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر بھیج کر حملہ آوروں کی ایک پوری فوج کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ تو اس کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی حیرانی اور اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج کسی بے زبان جانور کے ذریعے اپنی پاک کتاب کی توہین ہونے سے روکے۔ بہرحال خواتین و حضرات، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو نیچے موجود لائک کا بٹن پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی مت بھولیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔